मिलता है इनके कपड़े लेकर आना इनके लिए, नेल पॉलिश लगाना, कलरिंग कर रहे हैं बच्चे। आपने देखा कुछ कमरों में हुआ, कुछ अभी छोड़ा हुआ उन्होंने, लेकिन वो रेगुलर आएंगे। जैसे आप लोगों ने में से किसी ने पेंट किया, उनकी हेल्प की? नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं तो कल ही आया हूँ। मैं तो ये हमारी दूसरी ब्रांच में है, बी ब्लॉक में, जहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हैं। फिर हमने कोशिश किया है कि एक अलग से होना चाहिए जो बिल्कुल डिसेबल है उनकी एक साइड पे, लेकिन किसी भी टाइम कोई भी आके आप देख सकते हैं, आपको साफ सुथरे मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है हमारे स्टाफ पे, मेरे साथियों पे, कि दिन में अगर 4 दफा भी कपड़े गंदे करते हैं तो उन्हें धुलाते हैं। क्योंकि इस एज में तो नाज़रीन आप लोग जानते हैं। एक चीज आपको बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ जो लड़की खाना बनाती है तो उनका भी थोड़ा सा मसला है, उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया, छोटा सा बच्चा है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक छोटे से बच्चे को जब जरूरत है अभी अपने बाप की, तो बाप ने पीछे मुड़ के नहीं देखा 1 साल में, तो वो यहाँ आ गई। वो यहाँ आ गई, तो बहुत अच्छी खिदमत कर रही है। मतलब कि ओल्ड एज होम बनाना ही सबसे बड़ी मकसद नहीं, अगर एक बंदा अच्छा हो, सबसे बड़ी अच्छी चीज है। देखिए मैंने जब उसे 1 महीने किधर से मैं उनसे मिलना चाहूंगी। अलवीना कहाँ है? अलवीना साथ साथ बताता जाऊँ जी कि जब मैंने उन्हें सैलरी दी तो मुझे कहती है मैंने यहाँ के लिए ग्राइंडर लेना है। मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो, मैं पैसे कुछ कर रहा हूँ, मैं ग्राइंडर ले लूंगा। मैंने सैलरी दी, वो बाजार से जाके 5000 का ग्राइंडर लिया। मैंने कहा तुम थोड़ा सा सस्ता ले आती, कहते हैं चीज देनी है तो अच्छी दो वरना नहीं दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने बेचारी ने अपनी सैलरी में से अपने अखराजात रख के। तो थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे मूव करना चाहूंगी। ये है जी किचन जहाँ पे खाना पकता है। बहुत ही नीट क्लीन सा ये किचन है और आई थिंक थोड़ी देर में खाना भी पकना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और कहाँ है अलवीना जो खाना पकाती है? चावल तो बने हुए हैं। अलवीना जी, बोल रही है अलवीना। अलवीना इधर आ जाओ, आ जाओ जी। नाजरीन, अलवीना जो है वो जैसे कि सलीम गिल साहब ने बताया यहाँ पे काम करती हैं, खाना बनाती हैं। इनका छोटा सा बच्चा इनके साथ रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अलवीना, ये इसका नाम बलसान। बलसान कितने साल का है? 4 साल का है। अच्छा अलवीना, थोड़ा सा बताएंगे कि आप यहाँ, आपको कैसे पता चला इस शेल्टर होम का? मुझे ऐसे पता चला था कि वो हमारे थोड़े रिलेटिव्स हैं करीबी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि गिल शेल्टर है। अच्छा। तो वहाँ पे और लोगों की बहुत केयर की जाती है। ऐसे लोग जिनको घर में रखना पसंद नहीं किया जाता, जैसे वो तंग करते हैं, उनका चीखना चलाना पसंद लोग नहीं करते, ऐसे लोगों को रखा जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्यों ना मैं भी ऐसे लोगों में जाऊँ। और जब से मैं आई हूँ मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपनों से भी मिलने जाऊँ। अगर मुझे ये छुट्टी देते भी हैं तो मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ कि मैं वापस आऊँ। और मैं 24 आवर्स यहीं भी हूँ इनकी खिदमत। और आप इनका ख्याल करती हैं, सफाइयाँ होती हैं यहाँ पे। तो मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्योंकि बुढ़ापे में बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, ठीक है? आप तो मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर समझती होंगी कि अग्रेशन भी हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, बहुत ज्यादा उसका इजहार भी किया जा रहा होता है, कभी चीजें फेंकी जा रही हैं, ये वो। तो आप उनको हैंडल कैसे करती हैं? उनको जैसे एक छोटे बच्चे को हैंडल किया जाता है, जैसे प्यार से समझाया जाता है कि बेटा ये अगर आपने ये नहीं खाना तो आपको मैं कोई और चीज ला देती हूँ। ऐसे इनसे भी कहा जाता है कि अगर कोई बूढ़ी अम्मा जी हैं या बाबा हैं तो उनको बोला जाता है कि अंकल अगर आपको ये अच्छी चीज नहीं लग रही, अगर आपको मीठा चाहिए तो हम वो ले आते हैं, तो फिर वो मान जाते हैं। अगर वो मुझसे हैंडल नहीं हो रहे तो हम किसी और को बुला लेते हैं। जैसे कि हम 2-3 लोग यहाँ पे हैं उनकी केयर के लिए, तो किसी ना किसी की बात जरूर किसी की बात वो मान लेते हैं। हम इन्हें ज्यादा हाइपर नहीं होने देते। और ये भी हम लोगों के साथ बहुत मोहब्बत से रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी याददाश्त की मोस्टली सबकी जो है वो नहीं है ठीक, कभी चीजें याद आती हैं, कभी नहीं याद आती। उसके साथ आपको कैसे हैंडल करते हैं? आपको भी भूल जाते होंगे कि आप कौन है और क्या कर रही हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये ऐसा बिहेव करते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास आंटी हैं जाहिदा, उन्होंने इस बार नाश्ते, हमने उनको नाश्ता दिया है, लेकिन वो जब भी आप उनके पास जाएंगे तो वो यही बोलेंगी जब सुबह होगी तो मुझे नाश्ता दीजिएगा। तो भी उन्होंने यही कहा था। जी बिल्कुल। और बस जो फर्स्ट टाइम आते हैं बाहर से, जैसे विजिटर आ जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद इनको खाना नहीं दिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, उनको भूलने की आदत है। अच्छा, अब मैं आपका टाइम नहीं लूंगी, मुझे लगता है आपने खाना बनाना शुरू करना है। थैंक यू अलवीना, आप अपने काम जारी रखिए। जी नाजरीन, हम अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। वहाँ से मैं एंटर हुई थी, यहाँ से हम गुजरे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी यहाँ पे होते हैं? जी। अच्छा जावेद साहब, आपका
کب سے ہیں یہاں پہ؟ مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا یہاں پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے. اچھا دوست ہیں. اچھا والنٹیرلی آپ نے شروع کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے اندر چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں بکس پڑھ رہی تھی. کافی لمبی. میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ جی سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیے کہ آپ کا نام کیا ہے. السلام علیکم باجی. میں ابھی آتی ہوں آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. رفت سلیم ہے میرا نام. رفت سلیم. اچھا رفت آپ بھی یہاں پہ کب سے ہیں؟ مجھے 1.5-2 سال ہو گئے آئے ہوئے یہاں پہ. اچھا اچھا. تو کس کے ساتھ آئی آپ یہاں پہ؟ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی تھی. ہم میں ادھر سے گلف میں رہتی 18 سال سے گلف میں رہتی تھی. ابو ظہبی میں. دبئی میں. اچھا. تو کیا کہتے ہیں وہاں سے میرا ویزا ختم ہو گیا تھا تو میں پھر یہاں سے آئی. یہاں پہ مجھے کچھ شیئرنگ اکوموڈیشن میں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی اور اکیلے پن کی وجہ سے میں رہ نہیں پا رہی. تو آپ کے ہسبینڈ کہاں تھے؟ ان کا وہ وہیں پہ جاب کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کو یہاں بھیج دیا؟ نہیں وہ کیونکہ میں یہاں پہ مجھے بھی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور کیا کہتے ہیں سب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. کیا ہوا تھا آپ کو؟ مجھے 18 وہاں پہ کچھ ٹینکولائزر کچھ میں نے غلط کھا لی تھی کچھ اس طرح کی تو اس سے مجھے وجہ سے تھوڑا سا افیکٹ ہو گیا تھا جی. تو کیا کہتے ہیں وہ مجھے یہاں کے نئی زندگی ملی. ان لوگوں نے میرا بہت لک آفٹر کیا. میرا بہت خیال رکھا. اب آپ کیسا فیل کرتی ہیں؟ ہاں اب میں بہتر فیل کرتی ہوں. آپ نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے؟ کس سبجیکٹ میں؟ ایجوکیشن میں بھی کیا اسلامک اسٹڈیز میں بھی کیا. واو. اور سلیم صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا ایک اسکول بھی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ آگے اپنی اس نالج کو پاس آن کریں. اچھا تو کتنا عرصہ ہوا آپ کو یہاں پہ رفت آپا؟ مجھے 2.25 سال ہو گئے. 2.25 سال ہو گئے. اچھا. اور اب آپ یہیں رہنا پسند کرتی ہیں؟ اگر آپ کو کوئی آپ کے ہسبینڈ واپس اگر آئے اور انہوں نے کہا کہ چلو تم یہاں سے, کوئی ان سے رابطہ ہے آپ کا؟ جی ہاں فون وغیرہ آتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آئے تھے وہ میرے فیملی میں لاہور وغیرہ گئی تھی اپنے اسٹڈی کے لیے اور کچھ بکس وغیرہ لینے گئی تھی. گھومنے پھرنے گئی اسلام آباد گئی. آپ کے بچے نہیں ہیں؟ بچی بیٹی اسٹڈی کر رہی ہے پنجاب بورڈ سے. اچھا. او لیولس کر لیا اس نے. میں نے اس کو ٹیچ کر دیا تھا. وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا اکوموڈیشن ہوا ہے وہاں پہ رہتی ہے وہ. کیونکہ وہ یہاں پہ میں اس کو سنگل رکھ نہیں سکتی تھی تو میں اپنے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یہاں آئی ہوں نا. اچھا ٹریٹمنٹ کی وجہ سے کیونکہ کوئی اور میرے خیال میں راضی نہیں ہوگا. ہاں ساری بات یہ تھی کوئی راضی نہیں. کھل کے بتائیں آپ. نہیں جیسے میرے اور بہن بھائی بھی ہیں لیکن سب نے پھر جواب دے دیا تو مجھے یہ کوئی نہیں مان رہا تھا کہ ہم نے خیال رکھنا ہے آپ کا. کوئی رسک نہیں لے رہا تھا. پھر یہاں پہ آ کے مجھے نئی زندگی ملی. ان لوگوں نے باجی بہت اچھی ہیں, بہت کیئرنگ, بہت لونگ, ویری انٹیلیجنٹ. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ سلیم بھائی بہت اچھی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے وہاں کچھ ڈاکومنٹس ہیں ذرا ضرورت ہے, کچھ کپڑے ہیں میرے تو میری سسٹر کے گھر میں پڑے ہیں. تو مجھے کافی عرصے سے کہہ رہے تھے. پھر میں نے اٹینڈنٹ کو کہا, میں نے کہا ساتھ چلے جاؤ. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا اور باجی کا حوصلہ یہ پسمند نہیں ہوئی. انہوں نے گیٹ سے جب ان کی سسٹر نے انہوں نے کہا دیکھیں آپ اندر نہیں آ سکتے ورنہ گیٹ سے کہہ دیا کہ اندر نہیں آ سکتے. لیکن باجی ورڈ نہیں ہوئی. پوچھنا چاہوں گی ان سے جی آپ کو گیٹ سے ہی کہہ دیا انہوں نے؟ ہاں کہہ دیا کہ نہیں کوئی پیپر وغیرہ کچھ نہیں ہے, کوئی سامان وغیرہ سارا میرا مسپلیس کر دیا. تالے والے توڑ دیے جو میں دبئی سے لائی تھی نا سامان وغیرہ تو سارا کچھ کچا کباڑ رکھ دیا اس نے سامان میں. اور جب میں پھر دوبارہ میں ڈیسائڈیڈ نہیں ہوئی. میں نے کہا چلو یہ تو سامان تو آنی جانی چیز ہوتی کیونکہ میں نے گھر دیکھا اللہ کا شکر ہے ہر طرح کی فیسلٹیز تھی مجھے. وہ سینٹرل اے سی گھر تھا پر اب 3 بیڈ رومس کا. تو یہاں آ کے کیسا فیل کرتی ہیں؟ آپ کو وہی پیار وہی جو ایک ملتا ہے اپنوں سے جو ایک فیلنگ ہوتی ہے وہ ملی یہاں؟ بالکل بالکل ملی ہے. بہت اچھی لوگوں نے مجھے یہاں جا کے نئی زندگی ملی ہے. یقین کریں میں بالکل میرے ڈاکٹر نے جواب دے دیتے نا امید ہو گئے تھے لیکن مجھے نا ایک دم نئی سانس کی. تو میں نے اب آپ کوئی میڈیسن دے رہی ہیں؟ ہاں تھوڑی بہت لیتی ہوں. اگر ہوتا ہے تو لے لیتی ہوں. نہیں ہوتی ہے میں ریگولر میڈیسن. پیاری میڈیسن ہے جی. ہاں نائس. تو یہاں پہ آپ کی اور بھی فیملی ہے؟ بہن بھائی رہتے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے کہ میں ان سے وہ بھی مجھ سے نہیں ملتے تو میری بیٹی ادھر بھی میں نے سنا ہے کہ کوئی اور آپ کے رشتے دار رہتے ہیں. اچھا ابھی وہ جو یاسمین آپا سے میں بات کر رہی تھی وہ بھی آپ کی رشتے دار ہیں؟ ہاں رشتے دار ہیں دور کی رشتے دار ہیں. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپس میں آپ لوگوں کی کوئی لڑائیاں ہوتی ہیں؟ آبویسلی ہوتی تو ہوں گی کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی لڑائی. نہیں اتنی تو نہیں ہوتی ہے تو وہ ان کی مسز ہے وہ صفائی کرا لیتی ہے. سمینا سلیم وہ
کس چیز پہ لڑتے ہیں کہ مجھے یہ چینل دیکھنا ہے, مجھے بچوں میں ہو جاتی ہے کہ بچوں میں ہو جاتی ہے, بچہ ایسا کیا ہے, لیکن اتنے ہم لوگ بچے والا لوگ ہو گئے نا, تو ابھی اتنی باتوں کو اوائڈ کریں گے تو پھر کہیں ہمیں قدم بھی نہیں رکھنا پڑتا, کوئی قدم بھی رکھنے نہیں دے گا, تو اس لیے اپنا ورزش کرنے سے اپنی پرسنالٹی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس اسٹیج پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو اس لیے ہے نا پھر در گزر کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہے, کس سے شیئر کرتی ہیں, کس سے بات کرتی ہیں؟ میں سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, جو میرے ٹاپک پہ بات کرتا ہے یا کسی کے ٹاپک میں انوالو بھی میں ہوتی ہوں, اور مزہ بھی آتا ہے, دوسروں کے ٹاپک کو انٹرسٹ لیتی ہوں. ہاں, صرف اپنے ٹاپک پہ نہیں, دوسروں کے ٹاپک پہ بھی مجھے مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی اچھا نماز بھی آپ یہاں پہ پڑھا رہی ہوتی ہیں؟ نماز بھی بولتے وغیرہ. اور یہ بھی کچھ آپ پڑھ رہی ہیں یہاں پہ کچھ قصے قرآن کریم. چلیں آپ کنٹینیو کیجیے. تھینک یو. میں یہاں پہ دونوں ہمارے اولڈ ایج ہومس میں سحری افطاری میں بھی ساتھ نیچے بیٹھا ہوتا ہوں. دیکھیں جو مسلمان ہیں یہاں پہ سب مسلمان ہیں یہاں پہ, جتنے لوگ جو نہیں بھی رکھتے لیکن اولڈ ایج ہیں وہ پہلے کیا دیتے سلیم بھائی, ہم ایک مہمان تھے مجھے کہا کرتے تھے اولڈ ایج کہ ہم روزہ رکھے نہ رکھے لیکن ہم سحری افطاری لازمی کریں گے, تو دیٹ از گڈ, بہت ضروری ہے. یہ اماں ہے ہماری. جی اماں سے بات کروں گی. السلام علیکم اماں جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ کیسے؟ بالکل ٹھیک. اماں جی زاہدہ جی, ان کا نام زاہدہ ہے جی. زاہدہ اماں آپ کے بارے میں ابھی بتا رہا تھا کوئی. اچھا کیا کر رہی تھی؟ بیٹھے ہوئے. کھانا کھایا؟ ابھی نہیں. ابھی نہیں کھایا. کیا کھائیں گی کھانے میں؟ جو دن مل جائے گا وہ کھائے. تو کیا پسند کرتی ہیں کھانے میں؟ جو بھی ہو جائے, جو بھی ہو, دال ہو, کوئی پسندیدہ آپ کی چیز؟ گوشت ہو, دال ہو, روٹی چاول ہو. اچھا چاول تو ابھی بن گئے تھے, میں نے دیکھا کچن میں. ابھی چاول بن گئے ہیں. ہاں اچھا مجھے یہ بتائیں اماں جی آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ میرے خیال 3-4 دن ہوئے. بس 3-4 دن ہوئے. سلیم صاحب اس سے پہلے کتنی دیر سے ہیں؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. اچھا اماں جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کوئی اور رشتے دار, آپ کے کوئی بچے ہیں؟ بچے ہوئے نہیں ہوئے. آپ کی کوئی رشتے دار, کوئی فیملی, کوئی خاندان, آپ کی کوئی رشتے دار ہیں؟ ہاں. کہاں پہ ہیں؟ یہیں پہ ہے, کہیں یاد نہیں رہتا. نہیں ہاں کچھ نہیں ہوتا اماں جی. تو مجھے بتائیں آپ کیسا محسوس کرتی ہیں یہاں پہ؟ یہ آپ کا بستر ہے؟ نہیں. کس کا بستر؟ آپ کا بستر کدھر ہے؟ میرا بستر ہے نہیں. اچھا تو کہیں بھی سو جاتی ہیں؟ چلیں ویری گڈ. مجھے یہ بتائیں کہ صبح سے کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں, ایسے کبھی. اچھا کس سے گپے مارتی ہیں, کس سے باتیں کرتی ہیں؟ ابھی جو مل جاتا ہے اس سے. اچھا اماں جی ابھی آپ سے مزید گفتگو کرتی ہوں میں 2 منٹ بعد. ناظرین ہم نے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وقت ہے میرا, واپس آئیں گے ادھر ہی.